بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ اور اگلی بات تفصیل میں نہیں جاتا، اس عنوان میں بہت ساری چیزیں جو میں آپ کو کھول کھول کر بیان کروں، لیکن میں آگے چل رہا ہوں۔ ذی الحج کے مہینے میں ایک قربانی اور ہے، اور وہ قربانی ایک ایسے شخص کی ہے جسے نبی کے دور داماد ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جسے خلیفہ صوم ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جسے اس دنیا میں اللہ کے رسول سے جنتی ہونے کی بشارتیں ملنے کا اعزاز حاصل ہے، جسے بدر میں نہ ہونے کے باوجود بدر میں شمار ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جسے رسول اللہ نے کہا میری 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا، یہ اسے اعزاز حاصل ہے۔ جس نے ہمیشہ مال و دولت اسلام پر خرچ کیا اسے اعزاز حاصل ہے۔ جسے سخاوت کے اعلیٰ درجے اور بلندی کا اعزاز ملا یہ اعزاز بھی اسے حاصل ہے۔ جس نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور جس کا ہاتھ رسول اللہ نے قرار دے کر خود اپنے ہاتھ پر بیعت کی یہ اعزاز اسی کو حاصل ہے۔ جس کی خبر سننے کے بعد رسول اللہ جذبات میں آئے اسے یہ اعزاز حاصل ہے۔ جس کے لیے 1400 صحابہ کرام نے بیعت کی اسے یہ اعزاز حاصل ہے۔ جسے اللہ کے رسول نے اپنا جنت میں رفیق کہا اسے یہ اعزاز حاصل ہے۔ جس نے نبی کے خرچ کا ہمیشہ وزن اٹھایا یہ اعزاز اسے حاصل ہے۔ جس نے علی کی شادی میں اپنی دولت خرچ کر ڈالی اسے یہ اعزاز حاصل ہے۔ جس کی دولت سے فاطمہ الزہرا کا جناب مال خریدا گیا یا یوں کہیں جہیز کا سامان خریدا گیا یہ اعزاز اسے حاصل ہے۔ جسے حضرت علی المرتضیٰ سے پہلے مسلح ملا اسے یہ اعزاز حاصل ہے۔ جس کے پیچھے علی نے کھڑے ہو کر 12 سال تک نمازیں پڑھی اسے یہ اعزاز حاصل ہے۔ اور حسن و حسین جس کے دروازے پہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر پہرا دیا اسے یہ اعزاز حاصل ہے۔ اور جنہوں نے ہاتھوں میں تلوار اٹھا کر جناب ان کے گھر کا پہرا دے کر چوکیدار بن کے ان کو اپنی عظمت بتائی یہ اعزاز انہیں حاصل ہے۔ اور جو جنت میں جائے گا تو جنت میں جانے کا اعزاز اس کا منفرد ہوگا یہ اعزاز اسے حاصل ہے۔ دنیا والوں اور خیر پور والوں آپ سننا چاہتے ہوں گے وہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جسے عثمان ابن عفان کہتے ہیں، یہ وہی ہے جسے ناشر قرآن کہتے ہیں، یہ وہی ہے جسے جامع القرآن کہتے ہیں، یہ وہی ہے جسے حافظ قرآن کہتے ہیں، یہ وہی ہے جسے عامل قرآن کہتے ہیں، یہ وہی ہے جسے محب قرآن کہتے ہیں، یہ وہی ہے جسے پیغمبر کا یار کہتے ہیں، یہ وہی ہے جسے خلیفہ صوم کہتے ہیں، یہ وہی ہے جسے رسول اللہ نے کہا تھا تجھے جو مسند تجھے جو جبہ خلافت پہ لایا جائے گا اسے اتارنا نہیں ہے۔ جس کی جنت کی بشارت رسول اللہ نے دی تھی اس مہینے کی 18 تاریخ کو مدینہ منورہ میں قصر خلافت میں بھوک اور پیاس میں 40 دن کی شدت میں آقا کے شہر میں اور آقا کی بستی میں جناب اپنی جان افری کے سپرد کر دی۔ اور جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے دشمن وار کر رہا تھا اور وار کر کے آپ کو زخمی کیا تو آپ کے خون کے قطرے بھی اس قرآن پہ گرتے ہیں جس کو آپ نے خود جمع کیا تھا۔ اور قرآن نے کہا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ خون کے قطرے اس قرآن کے اوراق پر گرے تھے۔ جس کے جنتی جس کے باعظمت جس کے بلند و بالا ہونے میں شک کا تصور بھی کیا نہیں جا سکتا۔ اس مہینے کی 18 تاریخ کو ایک قربانی وہ بھی ہے قربانی 10 ذی الحج کی ہو اسے بھی سلام ہے، قربانی 18 ذی الحج کی ہو اسے بھی سلام ہے۔ 10 ذی الحج کی قربانی پر بھی آج تک تواتر کے ساتھ قربانیاں چل رہی ہیں۔ 18 ذی الحج کی قربانی پر بھی آج تک تواتر تک قربانیاں چل رہی ہے۔ پیروکار حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے بھی قربانی سے باز نہیں آئے اور پیروکار عثمان ابن عفان کے بھی آج تک کسی کے روکنے ٹوکنے اور راستے میں کھڑے ہونے تک آج تک باز نہیں آئے۔
چونکہ وقت کم ہے، ورنہ میں آپ کے نعرے بھی دل چاہتا ہے بہت دیر تک سنتا رہوں، کیونکہ اتنے خوبصورت نعرے آپ لگا رہے تھے، لیکن وقت کم ہے۔ وقت کم ہونے کی وجہ سے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا تسلسل قربانی کا وہ بھی جاری ہے، یہ بھی پیروکار وہاں بھی موجود ہیں، پیروکار یہاں بھی، ہٹے وہ بھی نہیں، ہٹے یہ بھی نہیں، جھکے وہ بھی نہیں، جھکے یہ بھی نہیں، سلسلہ وہ بھی جاری رہے گا، یہ بھی جاری رہے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ شہادت بڑی مظلومانہ ہے، اس پر میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کچھ 3 دن کا ذکر کرتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوں، 3 دن پانی بند ہو ذکر کرنے کی اجازت ہے، 40 دن بند ہو ذکر کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ یہ کیوں نہیں ہے؟ وہاں چھوڑا ہوا ہے، یہاں روکا ہوا کیوں ہے؟ ظلم وہ بھی ہے، ظلم یہ بھی ہے، وہاں والوں نے بھی کیا، یہاں والوں نے بھی کیا۔ یہ مدینہ منورہ ہے بھائی، یہ قصر خلافت ہے، یہاں پر جس پر پانی بند ہے نا، یہ وہ ہے جس نے پانی وہاں دیا تھا۔ آج دنیا کی NGOs کہتی ہے ہم فلاح و بہبود کے کام کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کی سہولت کے کام کر رہے ہیں۔ آؤ تمہیں بتاؤں فلاح و بہبود کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آتے، جب آپ مدینہ منورہ میں آتے، وہاں پانی پینے کا ایک ہی میٹھا کنواں ہے جس سے یہودی تو پیتے، مسلمانوں کے لیے پینے کا پانی بند ہے۔ آج یہ یہودی ہمیں منرل واٹر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم خدمت کر رہے ہیں۔ آؤ، خدمت کا ڈنگ سکھانے والے کا نام عثمان بن عفان۔ یہودیوں، جب تم پانی بیچتے تھے عثمان پانی تقسیم کرتے تھے۔ یہ صحرا بھی مسلمانوں کے خلیفہ کے ہاتھ میں کنواں ایسا ہے جو یہودیوں کے پاس ہے، وہ بیچتے ہیں۔ عثمان غنی نے کنواں خریدنے کی کوشش کی، جب کنواں خریدا نہیں جا سکا اور پورا نہیں خریدا جا سکا تو آدھا آدھا خرید لیا۔ ایک دن وہ اور ایک دن یہ یہودی بیچتا ہے، یہودی پانی بیچتا ہے۔ تمہاری پرانی عادتیں، یہودیوں تمہاری اور آل یہود تمہاری بھی، یہ دینے والے ہیں، یہ پلانے والے ہیں، یہ خیر و عافیت کی سب کو، میں بھی برابر ہوں۔ اگر آپ سب کو گرمی لگے تو مجھے بھی لگے، کیا ہوا؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گرمی میں بیٹھے اور مجھے ہوائیں لگیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ مجھ سے بہتر ہیں، میں تو آپ سے کم ہوں۔ آپ کا خلوص، آپ کی محبت، آپ کے جذبے، آپ کے ولولے بہت ہیں، میں آپ کے جذبوں، ولولوں اور محبتوں کا مقابلہ رب کی قسم نہیں کر سکتا۔ میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں مری صاحب، یہ لوگ جو آئیں یہ اپنے گھروں سے باتیں سنیں گے، یہ غیروں کے تانے سنیں گے، یہ گرمی میں بیٹھیں گے، یہ کیا لے کر جائیں گے؟ ہم پہ تو ہار برسائے، پھول برسائے، ہمارے تو ہاتھ چومے، ہمیں تو محبت سے آپ نے بلایا، ہمیں محبت سے آپ بھیجیں گے، ہمارے نعرے لگیں گے، ان کا کیا لگا؟ ارے بابا، ہمارے تو بہت ساری نیکیاں کٹ گئی، ان کی تو بڑھ گئی۔ آپ بڑے قابل رشک ہیں، قابل عزت ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کیا کیا؟ خرید لیا۔ اب یہ مفت ہیں اور وہ پیسوں کا تو کون لے گا؟ یہودی بھی یہاں سے لینے لگے، یہودی بھی، یہودی بھی، اور جہاں کنواں ہوتا ہے وہیں آنا پڑتا ہے بابا۔ جہاں کنواں ہوتا ہے وہیں آنا پڑتا ہے بابا۔ کنویں کے پاس نہیں آؤ گے تو پیاسے مر جاؤ گے۔ اور میں وہ دعوت فکر دے رہا ہوں کہ وہ آؤ،
عثمان غنی نے کہا میں دیتا ہوں، آؤ میں دیتا ہوں، تو عثمان غنی نے پھر کہا نہیں، دیا۔ اس نے کہا جی اب پورا تو میرا تو بک نہیں رہا، یہ تو ایسے ہی جا رہا ہے، سارا کنواں خریدا، خرید کر یہ نہیں، حضرت عثمان ابن عفان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں مسلمانوں کے لیے بلکہ انسانوں کے لیے وقف کر دیا۔ کیا کر دیا؟ کیا کر دیا؟ تم کہتے ہو ہم کام کرتے ہو، تو میں بتاتا ہوں یہ کام عثمان ابن عفان نے کیا ہے جب پانی لوگوں میں تقسیم کر دیا، اور آج اسی کنویں کا پانی بند ہے جس نے یہ کنواں وقف کیا تھا، خرید کر دیا تھا، پیسے دیے تھے، آج اسی مسجد میں جانا بند ہے جس مسجد کی توسیع عثمان غنی نے اپنے پیسوں اور 2 لچ سے کی تھی، آج بند ہے۔ کیا یہ ظلم کم ہے؟ کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ قصر خلافت کے دروازے سے اندر کسی کو جانے نہیں دیا جا رہا۔ توجہ کرو، حضرت علی المرتضیٰ مشکیز اپنے کندھے پر لاد کر لائے اور کہتے ہیں امیر المومنین میں پانی تو لے آؤں لیکن باغی چھوڑتے نہیں ہیں، اپنے بچوں کو بلایا، حضرت حسن حضرت حسین ادھر آؤ، بابا کیا کہتی ہو؟ کہا جاؤ، کہاں جائیں؟ ہاتھوں میں تلواریں لو۔ بابا ہمارے ہاتھوں میں مدینہ میں تلواریں کیوں دے رہے ہو؟ علی کہتے ہیں تلوار اس لیے دے رہا ہوں کہ جاؤ جا کر اس دروازہ عثمان پہ کھڑے ہو جاؤ۔ بابا وہاں جا کر کیا کرے؟ ہم تو اہل بیت کے شہزادے ہیں، ہم تو فاطمہ کا خون ہیں، ہم تو نبی کے نواسے ہیں۔ علی بابا ہم تو آپ کا خون ہیں، ہم تو عزت اور عظمت ہیں، ہم تو اسلام کی شان اور شوکت ہیں، ہمارا تو بڑا نام ہے، ہم کہاں کھڑے ہو جائیں؟ فرمایا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں تمہارا نام بڑا ہے، تمہاری عزت بڑی ہے، تمہارا حسب بڑا ہے، تمہارا نسب بڑا ہے، اس لیے تو تمہیں کہہ رہا ہوں جاؤ اس کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ جس کے نسب کا بھی کیا کہنا ہے، جس کی عظمتوں کے بھی کیا کہنے ہیں۔ حضرت حسن حسین حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ او خیرپور کے لوگوں، میں حیدری شہید رحمت اللہ علیہ کے فیض سے یہ جملہ کہنے لگا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ دروازے صحابہ پہ کھڑے ہونا یہ حکم علی ہے اور سنت حسنین ہے۔ علی 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 کہنے والوں علی کہنے والوں آؤ، علی شیر حیدری بنو، علی کہنے والوں آؤ، علی شیر حیدری بنو۔ ارے علی شیر حیدری نے حضرت علی بابا کی آواز کو سمجھا تھا، صرف عثمان کے دروازے پر نہیں، اسے حکم سمجھ کر سب صحابہ کے دروازے پہ پیرے پہ کھڑا ہو کر بتایا تھا کہ پیرے صحابہ کے دروازے کا پیرا دینا یہ حکم علی ہے۔ کیا ہے؟ حکم علی۔ جاؤ پیرا دو، یہ حکم علی ہے اور ادائے حسنین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنت دونوں شہزادے چل پڑے، ہاتھوں میں تلوار لی ہوئے، ذرا پوچھو تو صحیح کہاں جا رہے ہو شہزادو؟ کہتے ہیں خالو کے دروازے پہ۔ کس کے دروازے پہ؟ خالو کے دروازے پہ جا رہے ہیں اور دروازے پہ جا کر پیرا دے رہے ہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کیا کر رہے ہو بھائی، کیا کر رہے ہو؟ وہ کیا کر رہے ہو؟ تم کیا کر رہے ہو؟ ہم نے کہا وہی کر رہے ہیں جو حسن حسین نے کیا تھا۔ ہم حسنی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم علوی ہیں۔ جو صحابہ کو بھونکے وہ حسنی نہیں، حسینی نہیں، علوی نہیں، اہل بیت سے اس کا دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل بیت سے تعلق اسی کا ہے جس کی نسبت صحابہ سے ہے۔ یارو کمال نہیں ہے؟
دیکھو جمعے کا وقت ہے، رحمت برس رہی ہے آپ پر اور لعنت برس رہی ہے دشمنوں پر۔ اللہ کی شان دیکھو کیسی عجیب ہے، اللہ کی شان کتنی بلند ہے، شان خداوندی دیکھو یار کیا کمال ہے۔ ایسے ہم تھوڑی کہتے ہیں واہ صحابہ واہ، اس کے پیچھے بھی تو کوئی منظر ہے، واہ انہیں نہ کہیں تو کیا کہیں، وہ دیکھو ان کے دروازے پہ حسن حسین کھڑے ہیں، تلوار لیا کرے، پہرا دے رہے، پہرا 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 پہرا، کیا دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ تو وہ بانی اور وہ جو ہے وہ مسجد نبوی میں جانا بند ہو گیا۔ 40 دن بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں جا کر شہید کر دیا گیا، نماز جنازہ کی ادائیگی نہیں کرنے دی گئی، اور جنت البقیع میں دفن کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش اور زور لگا دیا۔ یہ مظلوم صحابی ہیں یا نہیں ہیں؟